تو اس لیے میں اب اس وقت یہ نہیں کہہ سکتا کہ کون سی چیز ودرا ہوگی اور کون سی جو ہے وہ نہیں ہوگی، لیکن بنیادی طور پہ یہ ہے کہ یہ تمام آرڈیننسز جو ہیں ان کے اوپر فیصلہ یہی ہوا تھا کہ یہ تمام کے تمام ودرا ہوں گے جب وہ موشن واپس لی تھی اگینسٹ ڈپٹی اسپیکر۔ طریقہ کار تو جب ایک فیصلہ ہو گیا کہ یہ تمام آرڈیننسز جو ہے وہ واپس ہوں گے، اور اس کے بعد پھر اپوزیشن نے جو ہے وہ جو تھی موشن نو کانفیڈنس کی، تو وہ اسپیکر کے اگینسٹ جو ہے وہ واپس لے لی۔ تو طریقہ کار تو کوئی بھی ہو وہ اس کے مطابق ہونا چاہیے۔ اچھا اس کے اوپر یہ میٹنگ کی تو ضرورت نہیں تھی۔ نیب آرڈیننس پر کیا بنا ہے حکومت اور اپوزیشن کے یہ درمیان؟ ابھی تک تو کچھ نہیں بنا۔ تو سر ابھی تک تو جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی بات ہی نہیں ہوئی، یعنی کہتے ہیں نا کہ ایک کچھ چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں، تو آج کی میٹنگ میں تو اس کے اوپر کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی۔ اچھا، آج اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین نے پریس کانفرنس کی ہے 2 دن اجلاس کے بعد، انہوں نے کہا ہے کہ نیب آرڈیننس میں شک 14B اور 15A اور 26 یہ غیر اسلامی ہیں، جو کس سے ریلیٹ ہیں؟ وہ ہیں کہ ملزم کو ایک تو یعنی ہتھ کڑی لگانا یا بغیر کسی جرم کے اس کو ڈیٹین کرنا، اس میں قید میں رکھنا، اور اس طرح کی ریلیٹڈ ہے، یا پلی بارگین ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ غیر اسلامی۔ اس پہ جو ہے وہ ہتھ کڑی والا جو معاملہ ہے یہ تو خیر کوئی اس وقت ایشو نہیں ہے، اور وہ جب یہ معاملہ اٹھا تھا تو اس کے اوپر بڑا ہیون کرائی ہوا اور پھر یہ واپس ہو گیا۔ لیکن باقی تو جو چیزیں ہیں تو وہ جو ہے وہ جب تک لا امینڈ نہیں ہوگا تو اس وقت تک تو وہ برقرار رہیں گی، اور اس میں اب اگر آج اس کا فیصلہ یا ریکمنڈیشن ایڈوائز آ گئی ہے چیئرمین اسلامک کونسل کی، تو اس کو بھی جو ہے وہ یہ جب بھی بات ہوگی تو اس کے اوپر بھی بات ہو سکتی ہے۔ اچھا، فرحانہ تنویر صاحب نے ابھی جو اجلاس میں جا رہے تھے، جب میری خود بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ نیب آرڈیننس پہ بھی بات چل رہی ہے حکومت کے ساتھ، آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اس میں بات یہ ہے، اب مثال کے طور پہ پچھلی میٹنگ میں بات ہوئی کہ جی نیکسٹ ویک میں بات کریں گے، آج بات ہوئی ہے کہ جی نیکسٹ ویک میں بات کریں گے، تو وہ کیا بات کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ ریزرویشن کیا ہے نون لیگ کی؟ اس میں نہیں، اس میں کوئی ریزرویشن والی بات نہیں ہے۔ اس وقت دو آرڈیننس کہہ رہے ہیں یا 2 بل کہہ رہے ہیں، وہ ان فیلڈ ہے۔ ایک آرڈیننس جو ہے وہ گورنمنٹ نے کیا ہے، اور ایک جو ہے وہ پرائیویٹ ممبر بل کی صورت میں سینٹ میں پیش ہوا، اس کے بعد جو ہے وہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں گیا، اسٹینڈنگ کمیٹی سے پاس ہو کے اور بس جو ہے وہ سینٹ میں آ گیا۔ اب یہ 2 چیزیں ہیں، ان دونوں کو اوپر جو ہے وہ شک وائز جو ہے وہ ڈسکشن ہو، اور اس کے بعد پھر جو ان دونوں سے کنسنسس ڈاکومنٹ بنے اس کے اوپر لیجسلیشن ہو۔ تو اس میں ابھی تک شک وائز بات جو ہے وہ دونوں کو سامنے رکھ کے نہیں ہوئی۔ یہ ضرور ہوا ہے کہ پچھلی میٹنگ میں بھی ذکر ہوا کہ جی ٹھیک ہے نیکسٹ ٹائم کریں گے، آج بھی ذکر ہوا کہ جی نیکسٹ ٹائم کریں گے، تو جب بات ہوگی تو پھر ہی کہا جا سکتا ہے نا کہ بات ہوئی۔ اچھا رانا صاحب، یہ آپ کے حوالے سے آج بھی چل رہا ہے کہ جی جو آمدن سے زیادہ اثاثے بنانے کا کیس نیب نے اتنے پتہ چلا لیا، اتنی چیزیں بن گئی، آج بھی ان کی طرف سے کافی چیزیں دی گئی ہیں، کوئی پرفارما دیا گیا کہ اس کو فل کر کے دیں، اور تفصیلات آپ سے مانگی گئی ہیں، کتنی دولت آپ نے باہر رکھی ہے، اس کے بارے میں کہیے گا۔ وہ انہوں نے پیچھے خبر دی تھی کہ 2 ارب روپے کی میری پراپرٹی آسٹریلیا میں مل گئی ہے، تو میں تو ان کو کہتا ہوں کہ وہ کاغذات مجھے دیں، تاکہ چلو میں تو آسٹریلیا میں ساری زندگی گیا نہیں، لیکن اگر وہاں پہ پراپرٹی 2 ارب کی میرے نام ہے تو چلو اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہے یہ تو پچھلے 1.5 سال سے چل رہی ہیں، تو ان سے کچھ چیز سامنے نہیں آئی تو انہوں نے پھر یہ اپنے پاس سے جو ہے وہ ہیرون ڈال دی۔ اب وہ معاملہ جو ہے وہ جب کامیاب نہیں ہوا یا اس میں بیل ہو گئی تو اب پھر اس کو جو ہے وہ دوبارہ شروع کر دیا۔ لیکن میں یہ بات کہہ دوں کہ میں نے جو اپنی پراپرٹی یا اپنے اکاؤنٹ جو ڈکلیئر کیے ہیں ان کے علاوہ پوری دنیا میں نہ 1 روپے کی پراپرٹی ہے نہ 1 روپے کا اکاؤنٹ ہے، جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے گوشواروں میں بھی ڈکلیئر ہے، پچھلے تقریباً یعنی 17 سال سے میں دیتا آ رہا ہوں، تو وہی ہے، اس میں جو ہے وہ دیکھ لیں۔ ANF کی حراست میں آپ رہے ہیں، آپ کو کوئی پتہ چلا کہ ویڈیو اور فوٹیج میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اس میں جو ہے وہ فرق تو نہیں ہوتا، لیکن میں نے تو یہ کہا کہ چلیں ویڈیو نہیں ہے تو چلو فوٹیج ہی لیں گے، لیکن وہ فوٹیج میں نے تو کہا ہے کہ چلیں اگر ویڈیو نہیں ہے آپ کے پاس فوٹیج ہے تو آپ فوٹیج ہی دے دیں،
लेकिन वो अभी तक फुटेज भी सामने अच्छा राना साहब, जो बुनियादी ये मजबूरी जो ऑर्डिनेंस है नेब का, इसमें जो बिजनेस कम्युनिटी को या ब्यूरोक्रेसी को जो रिलैक्सेशन दी गई है, उस पर तो नून लीग को कोई एतराज़ नहीं नहीं। है। देखिए, हम क्यों एतराज़ करें? अगर बिजनेसमैन को अगर रिलीफ मिलता है या उनके साथ होने वाली ज़्यादती जो है वो थ्रू लेजिस्लेशन ख़त्म होती है, तो हम क्यों एतराज़ करें? इसी तरह से जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, तो हम उसके ऊपर एतराज़ नहीं करते, लेकिन बात ये है कि इसमें 2-3 चीज़ें जो है बड़ी बुनियादी हैं। मिसाल के तौर पर बेल है इसके, और रिमांड की ड्यूरेशन है, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जो है वो एडवाइस, डायरेक्शन या फैसला आप कह लें वो है, उसके ऊपर कुछ नहीं हुआ इसमें। इसी तरह से जो नैब के चेयरमैन हैं, उनके जो अरेस्ट के इख्तियारात हैं, उनके अनलिमिटेड होने पे कोर्ट ने बारहा एतराज़ किया है, बाकी लोग भी सारे एतराज़ कर रहे हैं। तो ये जो 2-3 बुनियादी चीज़ें हैं, इनको अगर उसमें शामिल कर लिया जाता तो शायद काफ़ी हद तक जो है वो चीज़ काबिल कबूल होती। तो अब जब बैठेंगे तो अब देखेंगे उसके ऊपर जो है वो गवर्नमेंट का क्या स्टांस होता है।